یہ وہ پہاڑ ہے. اور اس جنگ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کا بدلہ لینا چاہتا تھا. جنگ میں آیا تھا لڑنے کے لیے. تعداد میں جو کفار مشرکین زیادہ تھے، 3000 تعداد تھی کفار مشرکین کی، اور مسلمان کم تھے. مسلمانوں کا قافلہ کہاں سے چلا؟ یہ دیکھیں المدینہ، یہ کھجوروں والا شہر اللہ کے نبی کا شہر ہے. یہاں لکھا ہوا المدینہ. یہاں سے اللہ کے نبی کا قافلہ چلا 1000 کا قافلہ چلا تھا. 1000 کا قافلہ چلا، جن میں سے 300 نے اللہ کے نبی کا جنگ کے دوران ساتھ چھوڑ دیا تھا، راستے میں ساتھ چھوڑ دیا، جسے منافق بولا گیا، جسے عبداللہ بن ابی کہتے ہیں. لکھا ہوا ہے رجو منافقین. یہ 300 دیکھیں واپس آ رہے ہیں مدینے کی طرف. اللہ کے نبی 700 کا لشکر لے کر آگے بڑھے. یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ رہتا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، لیکن دل میں کیا بغض رکھتا تھا. جس کا جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا، محبوب اگر تو نے منافق کا جنازہ پڑھایا، میں منافق کا جنازہ کبھی قبول نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقین اتاری کہ منافق کا جنازہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی 700 کا لشکر لے کر آگے بڑھے. یہ جبل رمات ہے، جو جس پہاڑی کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے دیکھا تھا آپ نے. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا جبل رمات. یہاں اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کھڑے کیا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں. قیادت کون کر رہے ہیں؟ صحابہ رسول ہیں، عاشق رسول ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر کھڑے ہیں، قیادت کر رہے ہیں. 40 صحابہ اوپر کھڑے کیے، 40 صحابہ نیچے کھڑے کیے، 10 صحابہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے کیے. 50 ٹوٹل صحابہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، اور تیر انداز تھے. اور اللہ کے نبی نے چند صحابہ آگے کھڑے کر دیے، چند صحابہ پیچھے کھڑے کر دیے. چاروں طرف سے صحابہ نے مدینے کو کور کر لیا تھا. جب کفار و مشرکین نے حملہ کیا، وہ تعداد میں زیادہ ہے، مسلمان کم ہے. تعداد میں جب زیادہ انہوں نے حملہ کیا، دیکھیں کفار و مشرکین حملہ کر رہے ہیں. یہ جو تیر ہے یہ کفار و مشرکین کا ہے. جب انہوں نے حملہ کیا، وہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان چاروں طرف پھیلے ہوئے، وہ بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. یہ دیکھیں 2 ٹکڑے بنے گے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، بہت مہارت رکھتے تھے، جنگ کی مہارت رکھتے تھے، ذہین تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا ناممکن ہو چکا ہے. انہوں نے کیا کیا، وہ پیچھے خالد بن ولید پیچھے کی طرف گئے. وہ پیچھے سے گھوم کر آپ مدینہ آئے، مدینے سے گھوم کر اس پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے. جب اس پہاڑی کے پیچھے چھپے، جب کفار مشرکین نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، جو نیچے مسلمان کھڑے تھے انہوں نے نیچے سے روکا. جو اوپر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند کون سی جگہ تھی؟ یہ پہاڑی تھی. جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے اوپر سے تیروں کی برسات کی، جو کفار مشرکین تھے وہ جہنم واصل ہونا شروع ہو گئے، تعداد میں زیادہ مرنا شروع ہو گئے. جو کفار و مشرکین دیکھا کہ اب مسلمان ہم پہ ہیوی ہو چکے ہیں، انہوں نے کیا کہ اپنی جان بچانے کو مناسب سمجھا، وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے. انہوں کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا، جوتے اتارے، جو کچھ تھا پھینکنے پہ مجبور، پھینکا اور بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. جس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. وہ دیکھے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، وہ لکھا بھی ہوا اکرمہ، یہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے کفار و مشرکین پہ ہیوی ہو گئے. جب کفار و مشرکین بھاگے، میدان خالی ہو گیا. جب میدان خالی ہو گیا، دور دور تک دیکھا کہ کفار و مشرکین نظر نہیں آ رہے. جو کفار و مشرکین وہ بھاگے نہیں تھے، وہ چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، کیونکہ اس وقت چھوٹی چھوٹی یہاں چٹانیں تھے، پہاڑی علاقے تھے، کھڈے تھے. وہ چھپ گئے تھے کہ جب وہ انتظار کرے تھے کہ مسلمان جب پیچھے ہٹیں گے ہم مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کریں گے. جو خالد بن ولید تھے وہ پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ خالد بن ولید اس پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. جب صحابہ کرام جب دیکھا مسلمان ہم جنگ جیت چکے ہیں، مسلمانوں نے سمجھا ہم جنگ جیت چکے ہیں، وہ نیچے سے مال و غنیمت اکٹھا کرنے لگے. مال و غنیمت کیا تھا؟ سونا زیورات نہیں تھا، تیر تھے، تلواریں تھی، نیزے تھے. مسلمانوں کے پاس اس وقت لڑنے کا سامان کم تھا. انہوں نے اس لیے نیچے سے اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے پاس لڑنے کا سامان زیادہ ہو جائے گا، ہمارے جنگ کے دوران کام آئے گا. جو اوپر مسلمان کھڑے تھے انہوں نے دیکھا ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ پہاڑی کو چھوڑا نہ جائے جتنی دیر تک میں حکم نہیں دیتا آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. جو صحابہ کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے کیوں نہ ہم بھی جا کے نیچے سے نیزہ مال و غنیمت اکٹھا کر لیں، لیکن حکم الہی یہ تھا کہ اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر جب 40 صحابہ نیچے اترنے لگے، پیچھے سے حضرت عبداللہ بن جبیر آوازیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے ہم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے. جیسے ہی نیچے اترے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. جب خالد بن ولید نے حملہ کیا 10 صحابہ اوپر شہید ہوئے، 40 صحابہ نیچے شہید ہوئے. جب خالد بن ولید نے اس پہاڑی کے اوپر قبضہ کیا، جب قبضہ کیا اس نے کیا کیا، وہ دیکھیں درمیان میں وہ جھنڈا بنا ہوا، چھوٹا سا کالے رنگ کا بنایا ہوا، اس نے جہاں جھنڈا لہرایا. جب جھنڈا لہرایا جو کفار و مشرکین تھے دیکھ رہے تھے
پیچھے بھاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید مسلمانوں پہ ہیوی ہو گیا، وہ پیچھے کی طرف لوٹ آئے۔ اب کفار و مشرکین کے پاس لڑنے کا سامان نہیں ہے، جو مسلمان ہیں اب درمیان میں آ چکے ہیں، چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں۔ لڑنے کا سامان نہیں، اس وقت پتھر تھے، جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے پتھر مارنا مسلمانوں کے اوپر شروع کر دیا۔ ایک بدبخت ایسا بھی تھا جس نے اللہ کے نبی کے چہرے پہ پتھر مارا، جب آپ کے چہرے انور پہ پتھر لگا تو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے انور سے خون بہا۔ جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ تڑپے، اس اللہ کے نبی کو چاروں طرف سے گھیرا، اس اللہ کے نبی کو اس پہاڑی کی طرف لے جایا گیا۔ وہ سامنے دیکھے پیچھے غار ہے، وہ آج بھی موجود ہے، ٹاور دیکھے اس کے بالکل اپوزٹ دیکھے سامنے، بالکل سامنے دیکھو وہ غار نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ سامنے اس سائڈ میں یہ جو ٹاور لگا ہوا نا